اس نے کہا کہ وہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ دل لگے تو بھی کھانا پڑتا ہے اور نہ لگے تو بھی کھانا پڑتا ہے. بالکل میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھ لو، ہم خدا کے حکم کے پابند ہیں، دل لگنے کے پابند. دل لگا تو بھی پڑھیں گے اور دل نہیں لگا تو بھی. اللہ کا حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. ہمیں کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرنے کی بات کہی گئی ہے، خدا کا حکم ہے. ہم خدا کو یاد کریں گے دل لگا تو بھی اور دل. اب وہ جب کرنے کے لگیں گے تو عادت پڑ جائے گی. کیا پڑ جائے گی؟ ذکر کرنے کی عادت پڑ جائے گی. اب عادت پڑنے کے بعد دوسرا اسٹیج آتا ہے دل لگنے کا. عادت کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے کوئی چیز آدمی دیکھا دیکھی کرتا ہے، دیکھا دیکھی کرنے کے بعد اس کی وہ عادت بن جاتی ہے، پھر عادت بننے کے بعد وہ چیز عبادت بن جاتی ہے، پھر عبادت بننے کے بعد اس چیز کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. وہ بہت آخر کی چیز ہے، وہ بہت آخر کی چیز ہے. اس لیے دل لگے تو بھی کرنا ہے، دل نہ لگے تو بھی کرنا ہے. لیکن دل لگانے کی کوشش کیا کرنا ہے. ایک آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، بیچارہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھنا نہیں ہے. تو اب آدمی شیطان کیا کرتا ہے، تجھے پڑھنے کچھ نہیں آتا، اٹک اٹک کو پڑھ رہا ہے، کیا کو پڑھتا ہے. خدا کہتا ہے کہ نہیں، اس کی بات میں مت آ، اٹک اٹک کے صحیح پڑھنا شروع کر. صحیح پڑھنے والوں کو ایک اور تو اٹک کے پڑھنے والے کو 2 ثواب میں تجھے دیتا ہوں، ڈبل ثواب دیتا ہوں. کیوں؟ ایک پڑھنے کا ثواب اور اٹکنے کے باوجود جو مشقت کر رہا ہے، طبیعت پر جبر کر کے پڑھ رہا ہے، اس کا مستقل ثواب خدا کے یہاں سے ملتا ہے. اس لیے دل لگانے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ کے پاس مانگتے رہنا چاہیے. اللہ ذکر کی طرف میرے دل کو متوجہ فرما دے اور ذکر کی حلاوت مجھے نصیب فرما دے اور صحیح ذکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے. یہ خوب دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے رہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دل لگے گا، آنکھیں بہنا شروع ہو جائیں گی، دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ 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 وہ کہنے میں جو مٹھاس محسوس ہوگی. دنیا کی باتیں کرنا، دنیا کی باتوں میں مٹھاس نہیں رہے گی. لیکن اس کیفیت پر آنے کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ ہے. تھوڑا سا کیا ہے؟ مجاہدہ. اچھا، جن کا ذکر کرنے پر سر دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ تو تنہائی میں معلوم کر لیں کہ انہیں کرنا کیا ہے. پھر ان کو بتا دیا جائے گا کہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو گھبراؤ مت ذکر کے کرنے میں، دل لگا کے کرنا ہے. اس کو دل لگانے کی کوشش کرو. اس کے لیے ایک آسان صورت یہ بھی ہے کہ وضو کے ایک پوچھا بھی نہیں کسی نے درمیان میں، ذکر کرتے کرتے وضو چھوٹ جائے تو کیا ہے. ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے. یہاں تک کہ پاکی بھی شرط نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو احتلام ہو گیا ہے اور ذنبی ہے اور اسی کے اوپر غسل فرض ہے، اس موقع پر بھی وہ ذکر کر سکتا ہے، اس موقع پر بھی وہ ذکر کر سکتا ہے. لیکن بہتر شکل حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دل لگا کر یا بغیر دل لگائے، وضو کے ساتھ یا بغیر وضو کے، کیسے بھی اگر تم ذکر کرو گے تو ذکر پر خدا کی طرف سے جو وعدہ ہے اجر کا وہ تو مل کر رہے گا. خدا کا جو وعدہ ہے وہ تو مل کر کے رہے گا، اجر تو مل کر کے رہے گا. لیکن ذکر کے جو اثرات اور ثمرات اور برکات ہوتے ہیں وہ زندگی پر ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ چند باتوں کی پابندی نہیں کر لیتے. اور پابندی کیا ہے؟ ایک تو وضو کے ساتھ ہو. کیا ہو؟ وضو کے ساتھ ہو. دوسرا یہ کہ قبلہ رخ ہو گئے بیٹھے، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے. تیسری ہی باتیں فرماتے تھے کہ نماز کی حیت میں بیٹھے. اور یوں فرماتے تھے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف دھیان ہو. الحمدللہ، کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ تمام تعریفیں اللہ. سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا.
تو یہ چیزیں اگر دھیان کے ساتھ پڑھے گا، یہ چیزیں اگر دھیان کے ساتھ پڑھے گا تو دل لگے گا. پھر اس پر جو اجر ہے، جو ثواب ملنے والا ہے، اس کی طرف بھی اگر توجہ رہے گی کہ اس سبحان اللہ کہنے پر کیا ملنے والا ہے، الحمدللہ کہنے پر کیا ملتا ہے، اللہ اکبر کہنے پر کیا ملتا ہے، تو پھر دل جو ہے خود بخود اس کی طرف متوجہ ہوگا. آخرت کے اندر ہماری جو بڑی ضرورت ہوگی وہ نور کی ہوگی، روشنی کی. اسی اندھیرا گھپ اندھیرا ہوگا، اسی اندھیری میں سے پل صراط کا راستہ پار کرنا ہوگا. اگر روشنی نہیں ہوگی تو اس کو راستے کو پار کرنا مشکل پڑ جاتا ہے. تو روشنی کی، تو یہ فرماتے ہیں علماء کہ لا الہ الا اللہ ایک روشنی ہے، الحمدللہ ایک روشنی ہے، اللہ اکبر ایک روشنی ہے، سبحان اللہ ایک روشنی ہے. پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی روشنی اوپر ہوگی، سر کے اوپر ہوگی، اور اللہ اکبر کی روشنی جو ہے وہ داہنی طرف ہوگی، اور سبحان اللہ کی روشنی بائیں طرف ہوگی، اور الحمدللہ کی روشنی وہ پیچھے کی طرف ہوگی. یہ چاروں طرف سے اس کی روشنی ہوگی. اس روشنی میں وہ پل صراط کو پار کر جائے گا. تو وہاں پر ایمان کی روشنی اور لا الہ الا اللہ کی روشنی سامنے ہوگی، ایمان کی روشنی اوپر ہوگی. یہ پانچوں طرف سے جو ہے روشنیاں ہوں گی. اب یہ روشنی مجھے ملے گی اس کہنے پر، اور اس نام کے کہنے کا اثر میرے دل پر پڑے گا. امریکہ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، یہاں پر موبائل پر اثر پڑ رہا ہے، ٹک 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 ہو رہا ہے. بات کہاں کر رہا ہے؟ وہاں پر. ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں، اس کا دل اثر پر نہیں چلا جائے گا؟ جا سکتا ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ اس کے جو فضائل ہیں وہ فضائل کا استحضار ہو. پھر دوسری چیز، ذکر کو ہم نے تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پر ڈال دیا. جب فرصت ملے گی تو کیا کرے؟ اتنی کوئی خاص اور اہم اور ضروری چیز نہیں ہے ذکر کرنا. شیطانی ذہن میں ڈال دیتا ہے. شیطان کیا ذہن میں ڈال دیتا ہے؟ ذکر کرنا ہوتی کچھ خاص اہم ضروری چیز، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے، کرے تو ثواب ہے. اتنی خاص فرصت ملی تو کیا ہے؟ زلف جانا سنوارنے والوں اور بھی کام ہیں زمانے میں. کہاں ذکر کر لیتے بیٹھے ہو؟ دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں. کیا کیا کام ہیں؟ نوکری سنبھالنا ہے نا، دکان سنبھالنی ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، بیماریوں کو سنبھالنا ہے، بہت سارے کام ہیں. دنیا کے بھی کام ہو سکتے ہیں اور دین کے بھی کام ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. ہم نے اس کو ڈال دیا فرصت پر. کہاں ڈال دیا؟ فرصت ملے گی تو کریں گے، اور فرصت نہیں ملے گی تو چھوٹ گئے، چلنے میں کوئی فرق نہیں پڑا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر کے شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ذکر کا وقت متعین کرے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے بھی پہلے کی جو حضرت جی وہ فرماتے تھے، ذکر کا وقت متعین کرے. یہ وقت میرا ذکر کا ہے. اس ذکر کے وقت میں سارے کام کو چھوڑ پھر ذکر میں لگ، تب تیرے دل میں ذکر کی اہمیت آئے گی اور تیرا دل ذکر کی طرف لگے گا. ہم نے ذکر کا کوئی وقت، کھانے کا وقت مقرر ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، اور ساری چیزوں کا وقت مقرر ہے، سونے کا وقت مقرر ہے، ذکر کا وقت مقرر نہیں. کیسے دھیان آئے گا اس طرف؟ اس کی عظمت ہی دل کے اندر نہیں رہی، اہمیت ہی دل کے اندر نہیں رہی، کیسے دھیان جمے گا؟ تو وقت کو متعین کرو، وقت کو متعین کرو. بہت سارے کام ہیں، وقت نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. ذکر ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. ایک ہمارے بہت بڑے
دین کی محنت اور دعوت کا کام کرنے والے جب دیکھو تقاضوں پر، جب دیکھو تقاضوں پر، جب دیکھو تقاضوں پر ادھر بھاگ رہے، ادھر بھاگ رہے، ادھر بھاگ رہے، ادھر بھاگ رہے، ذکر کا موقع ہی نہیں۔ ایک موقع پر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، حضرت تقاضے دین کے اتنے ہیں کہ وہ پورے کرتے کرتے ذکر کا وقت ہی نہیں ملتا، ذکر کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ کیا سوچ کے بول رہا ہے؟ حضرت مجھے پیٹھ تھپکائیں گے، شاباشی دیں گے، بہت بڑا مبلغ ہے اور بہت بڑا مجاہد ہے، کہ ذکر کا بھی اسے ہوش نہیں ہے، دعوت کے کام میں ذکر کا بھی ہوش نہیں ہے، دعوت کے کام میں لگا ہے۔ حضرت جی شاباشی دیں گے، انعام سرٹیفکیٹ دیں گے، تبلیغ والا ہے نہیں بول کر کے۔ حضرت لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کیا کہا؟ لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے جوش میں، کیا کہا؟ فجر کے پہلے کیا کرتا ہے؟ سب مسئلہ حل ہو گیا۔ فجر کے پہلے کیا کرتا ہے؟ فجر کے پہلے کھانا کھاتا ہے، فجر کے پہلے سوتا ہے، فجر کے پہلے دکان کو جاتا ہے، فجر کے پہلے گشت کرتا ہے، فجر کے پہلے تعلیم کرتا ہے، فجر کے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ فرصت کا وقت نہیں ہے، اس وقت کیوں نہیں ذکر کرتا؟ کوئی اور وقت نہیں مل رہا تو وہ وقت مقرر کر لے ذکر کا، وقت مقرر کر لے ذکر کا۔ عزیز دوستو، ذکر کی اہمیت کو ہم نے ابھی تک پہچانا نہیں ہے، اس لیے ساری خرابیاں ہیں۔ سارے اللہ والوں کا کہنا یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے پہلا اسٹیپ اللہ کا ذکر ہی ہے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، یہاں سے شروعات۔ ایک سید صاحب تھے، اس واقعے کو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فضائل ذکر کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ ایک سید صاحب تھے، پیر صاحب، کچھ زیادہ عالم وغیرہ نہیں تھے۔ ان سے ایک بہت بڑے عالم جو ہے بیعت ہو گئے، اور غالباً وہ مدرسے نیشاپور کے صدر المدرسین تھے۔ جیسا ہمارے زمانے میں دارالعلوم دیوبند بہت مشہور ہے، دنیا کی ایک بڑی یونیورسٹی سمجھا جاتا ہے، یا مصر کا جامع ازہر مشہور ہے، اسی طرح سے اس زمانے میں نیشاپور کا مدرسہ بہت مشہور و معروف تھا، بہت اس کی اہمیت تھی، اور وہاں کے پڑھانے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر وہاں کے جو صدر مدرس ہوں ان کا کیا مقام ہوگا، کتنا احترام ہوگا، وہ آ کر کے بیٹھ ہو گئے۔ تو سید صاحب نے کہا کہ بھئی پڑھانا بند کرو، کیا کرو؟ پڑھانا بند کرو، ذکر کرتے رہو۔ سارے لوگوں کی طرف سے شروع ہو گئی۔ دیکھیں کتنا اہم کام ہو رہا تھا، چھڑا دیا اس نے۔ مدرسے میں پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، تفسیر پڑھا رہے تھے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، اس کام کو چھڑا دیا اس پاگل پیر نے۔ پھر چند دن ہوئے، پھر کہا سید صاحب نے کہ بھئی قرآن شریف کی تلاوت بند کرو۔ انہوں نے تلاوت بند کر دی۔ اب کیا ہنگامہ پوچھنے کا؟ اللہ کے کلام کو پڑھنے کو روک دے انہوں، ان کا عقیدہ بگڑ گیا، ان کے خیالات بگڑ گئے، انہوں گمراہ ہو گئے۔ اب فتوے شروع۔ فتویٰ جو ہے وہ مفت میں دیا جاتا ہے، اس لیے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جو چاہے جتنے فتوے دیتے پھرتے رہے۔ فتوے، قرآن چھڑایا اس نے پڑھا۔ لیکن سید صاحب وہ اپنے کام میں لگے۔ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کام میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کی چیزوں میں الجھتے، کام کرنے والے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، الجھتے نہیں، وہ چاہے دنیا کتنا ہی الجھانے کی کوشش کرے انہیں۔ تو ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ اس ذکر کا نور ان کے قلب کے اندر پہنچ گیا، وہ ذکر کا نور ان کے قلب کے اندر پہنچ گیا اور دل روشن ہو گیا۔ جب دل روشن ہو گیا تو پیر صاحب نے بلا کے کہا کہ اب تمہیں قرآن کی تلاوت کی بھی اجازت ہے اور مدرسے میں پڑھانے کی بھی اجازت ہے۔ اصل میں تو ہمیں چاہ رہے تھے کہ تمہارے دل کے اندر وہ بات پیدا ہو جو ساری چیزوں کے اندر رنگ لاتی ہے اور ساری چیزوں کے اندر اثر لاتی ہے۔ اب پڑھانا شروع کرو، تلاوت شروع کرو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اب میں تلاوت کرتا ہوں تو پہلے کی تلاوت میں اور اب کی تلاوت میں فرق، بہت زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا۔ پہلے بھی میں پڑھاتا تھا، لیکن اب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں تو عجیب نکات اور عجیب چیزیں میرے سامنے کھل کر کے آتی ہیں، گویا خدا کی طرف سے
خدا کی طرف سے کوئی چیز ہے جو ان کے دل پر القاء کی جا رہی ہے اور الہام کی جا رہی ہے. تو ساری چیزوں سے پہلے ذکر کر کے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اب اسی چیز سے ہماری طبیعت نہیں لگتی, اسی چیز کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. کہاں ذکر کرتے بیٹھیں گے؟ اور بھی کام ہے دنیا میں کرنے کے, زلف جانا سنوارنے والوں, اور بھی کام ہے زمانے میں. جتنے کام ہیں وہ سب کرنے کے, انکار نہیں ہے, لیکن پہلے ذکر کرو, بعد میں سارے. جو نماز بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرتی ہو, اور جو نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے دور کرتی ہو, ہاں بھائی, وہ نماز اگر ذکر والی نہیں ہے تو نماز, اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے, کس کے لیے؟ میری یاد کے لیے, میرے دھیان کے لیے. تو اس نماز میں بھی دھیان کا آنا ضروری ہے. ہر معاملے میں, ہر عمل میں دھیان کو جمانے کے لیے ہی ذکر ہے. دھیان کو جمانے کے لیے ہی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے, ذکر کی اہمیت کو ہم سمجھیں, ہم ذکر کرنے والے بنیں. اور دوستو, دعوت کی محنت کے ساتھ تھوڑا سا ذکر انشاءاللہ بہت نفع پہنچائے گا. میں نے اپنے شیخ کو لکھا تھا کہ حضرت کو ذکر بڑھا دے. حضرت نے کہا کہ نہیں, جتنا بتائے گا اتنا کرتے رہو. دعوت کی محنت کے ساتھ اتنا کرتے رہو گے تو تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گا, لیکن ذکر کا کرنا ضروری ہے. پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کے بغیر, ذکر کے بغیر ہماری یہ محنت آوارہ گردی ہو جائے گی. گھومنا پھرنا کیا ہونا جائے گا؟ گھومنا پھرنا ہو جائے گا. گھوم رہے پھر رہے سب ہو جائے گا. لیکن علم کی ضرورت ہے. اور کیا ہے؟ راستہ ہی نہیں ہو تو آدمی کیسے چلے گا؟ راستہ ہو اور روشنی نہ ہو تو آدمی کیسے چلے گا؟ ہم خود کہتے رہے ہیں آج تک کہ علم ایک راستہ ہے اور ذکر اس کی روشنی ہے, لیکن ہم راستے کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور روشنی کو بھی. کہاں بھٹکیں گے؟ ابھی احساس ہمیں نہیں ہے. کہاں بھٹک کر کے چلے جائیں گے, کس طوفان سے یا کس چٹان سے جا کے ٹکرائیں گے, اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں. دوستو, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ذکر لو ذکر والوں سے, علم لو. علم کہاں ملے گا؟ علم والوں سے ملے گا. اور ذکر کہاں ملے گا؟ ذکر والوں سے ملے گا. میں یہ کہوں کہ مجھے پوچھے بغیر تم ذکر مت کرو, اور مجھے پوچھے بغیر تم کوئی مسئلہ نہ معلوم کرو, یہ تو جہالت ہے, میری جہالت ہے. اس لیے کہ مسئلہ تمہیں معلوم ہوگا عالم سے. اگر میں کہوں کہ مجھے پوچھے بغیر کسی سے مسئلہ مت پوچھو, یہ گویا کہ میں اپنے آپ کو نبی کے مقام سے بھی اونچا سمجھ رہا ہوں کہ ہر بات آ کے مجھے پوچھو. اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے, اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے. اس لیے جی دوستو, علم لینا ہے علم والوں سے, اور ذکر لینا ہے ذکر والوں سے. اس لیے کہ علم والے 8-10 سال تک وہاں پر محنت کر کے انہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے, اور ذکر والوں نے برسوں محنت کر کے ذکر کو لیا ہے. ہم تو بس چند مہینے گزرے, حضرت کوئی ذکر بدلا کے دو ہمارے کو. ویرائٹی بدلنے کی عادت پڑ گئی ہمارے کو, ویرائٹی بدلنے کی عادت پڑ گئی. ایک آدمی ایک شیخ کی خدمت میں 30 سال تک 12 تسبیح پڑھتا رہا. کتنے سال تک؟ 30 برس تک صرف 12 تسبیح. اس کے بعد ایک دن عرض کیا, حضرت آج میں ذکر کر رہا تھا, مجھے رونا آ گیا. کب کی بات ہے یہ؟ اللہ حضرت خوش ہو گئے, خوشیاں منائی. آج ہمارے دوست کو رونا آ گیا. آج ہمارے دوست کو یعنی ایسے جیسے کوئی نایاب چیز مل گئی, ایسے جیسے کوئی نایاب چیز مل گئی. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی آپ کو پوچھ رہا ہے, کسی سے بیٹھے تم؟ ہاں ہو گئے.
اصلاح ہو گئی تمہاری کب کی؟ ایک دن میں اصلاح ہو جائے گی؟ اچھا چلو، بیت ہونے سے اصلاح نہیں ہوتی، بیت ہونے سے اصلاح نہیں ہوتی، تم تو بیت نہیں ہوئے نا، نہیں ہوئے، تمہاری اصلاح ہو گئی؟ خام خواہ کے اس طرح کی الجھنیں شیطان ڈال دیتا ہے ذہن کے اندر، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس ذکر کی اہمیت کو دل میں لانے کے لیے ذکر کے لیے بھی وقت متعین کرو۔ یہ وقت میرا ذکر کا، سارے کام بند، اب میں ذکر کروں گا، یہ وقت میرے ذکر کا ہے، یہ میرا وقت تعلیم کا ہے، یہ وقت میرا گشت کا ہے، یہ وقت میرا ذکر کا ہے۔ اپنے اوقات متعین کرو، سارے کام پورے ہوتے رہیں گے، پھر انشاءاللہ ذکر کی برکات سے جب دل منور ہو جائے گا، سارے کاموں کے اندر نورانیت آئے گی، برکتیں آئیں گی، اور انشاءاللہ اس پر خدا کی تائید غیبی جسے کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کاموں کے اندر، ان اعمال کے اندر تائید غیبی حاصل ہوگی۔ تو وقت متعین کر، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اتنی پابندیاں، وضو ہو، قبلے کی طرف بیٹھے، نماز تحیت میں بیٹھے، دھیان جمع کر کے کرے، اور وقت متعین کرے۔ دھیان جمع رہے تھے، دھیان ٹوٹ گیا تو کیا کریں گے؟ دھیان جمع رہے تھے، دھیان ٹوٹ گیا، اب کیا کریں گے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا حکیمانہ نکتہ بیان کیا ہے۔ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے آدمی، ایک آدمی نے کہا حضرت نماز پڑھ رہا ہو، درمیان میں نماز میں خیال خدا کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، تو حضرت نے لکھا اس کے بارے میں کہ پہلے تو دھیان جما کے نماز شروع کر، ہٹ گیا، کیوں ہٹا، کیسے ہٹا، کہاں گیا، یہ سوچ میں مت پڑ، یہ سوچ میں پڑے گا تو پوری نماز اسی سوچ کے اندر چلی جائے گی۔ جہاں دھیان ہٹ گیا فوراً پھر خدا کی طرف اپنے دھیان کو لے کر کے آ، یہ تو راستہ صحیح ہے۔ مثلا کوئی آدمی چل رہا ہے، چلتے چلتے گر گیا ٹھوکر لگ کر کے، ارے میں تو ٹھوکر لگ گئی، میں تو اب گر ہی گیا، میں تو اب گر ہی گیا، اٹھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو منزل پر پہنچے گا؟ اس کو عقل مند نہیں بولتے، عقل مند کس کو بولتے ہیں؟ گرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اٹھتا ہے، اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے دھیان ٹوٹے گا جماؤ، پھر ٹوٹے گا پھر جماؤ، پھر ٹوٹے گا پھر جماؤ، یہی ترتیب ہے، اس ترتیب پر چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی دھیان جمنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اور اب بات جب چلی گئی ہے تو میں نے کچھ چیزیں نوٹ کر لی تھیں، اس کے اندر اس ذکر کی بات بھی تھی۔ یہاں پر مجھے ایک بات کہنی ہے کہ ذکر کو ہم جو ذکر کر رہے ہیں اتنے 100 بار پڑھنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ تسبیح ہم ہاتھ میں نکالتے ہیں، اتنے 100 بار ہم پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ گنتی پوری ہوئی کیا نہیں۔ اصل میں گنتی پوری کرانا نہیں ہے، گنتی پوری کرانا نہیں ہے، اصل تو اپنے دل کو خدا کی طرف لانا ہے اور دھیان کو جمانا ہے اور کیفیت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ ایک آدمی 1000 بار اللہ 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 کہتے رہا اور دل ادھر بالکل نہیں ہے، بالکل ادھر نہیں ہے، اور ایک آدمی بس زبان سے لفظ اللہ نکلا، آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ میں اپنے محبوب کو پکار رہا ہوں، میں اپنے خالق اور مالک کو پکار رہا ہوں، میں اپنے خدا کا نام لے رہا ہوں۔ وہ کیسا کریم ہے، کس کا نام لے رہا ہوں؟ بڑا کریم ہے، اس بڑے کریم، بس اللہ کی عظمت محبت دل میں آ گئی، آتے ہی جیسے کوئی اپنا پیارا دبئی میں بس بحرین میں مسقط میں جا کر کے کام پر لگ گیا ہے، کبھی کبھی اس کا ذکر نکلتا ہے، میرا بیٹا گیا ہے آنکھوں سے ماں کے،
بیٹے کا ذکر آتے ہی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کا نام آتے ہی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. یہ کیفیت کا پیدا کرنا مقصود ہے. یہ کیفیت کا پیدا کرنا مقصود ہے. پھر انشاءاللہ ہر چیز ہماری ذکر کی گواہ بنے گی. میں سوچ رہا تھا ابھی آپ لوگ جب ذکر کر رہے تھے، حاجیوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب احرام باندھ کر کے حاجی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کے ساتھ اس کے اعجاز اور اکرام میں اطراف کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی لبیک پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. پھر اس کے قریب کی جو چیزیں ہیں وہ لبیک پڑھنا شروع کرتی ہیں. پھر اس کے قریب کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں تک کہ ادھر سے ادھر تک آ کر کے دونوں مل جاتے ہیں. یعنی پوری زمین اور زمین کے اطراف کی چیزیں اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہیں. ہم جو اللہ اللہ کہہ رہے ذکر کر رہے تھے، اس وقت مسجد کے در و دیوار بھی ذکر میں تھے. مسجد کے در و دیوار بھی ذکر. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا نام لیا جائے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. یہ در و دیوار بھی اللہ کے ذکر میں تھے، لیکن کسی کو وہ در و دیوار کا اللہ اللہ کہنا سنائی دیتا اور کسی کو سنائی ہمارے اندر ابھی وہ استعداد نہیں ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جب ذاکر ذکر کرنے لگتا ہے تو ساری چیزیں اس سے ذکر کرنے لگ جاتی ہیں. بلکہ وہ قیامت کے دن گواہ بنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے نے ہمارے پاس ذکر کیا تھا، تیرے بندے نے ہمارے پاس ذکر کیا تھا. یہ شہادت بھی بڑی چیز ہے. شہادت بھی بڑی چیز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جب حاکم بنا دیے گئے، قحط پڑ گیا تھا، لوگ آتے تھے غلہ لینے کے لیے. ایک نوجوان آیا اور آ کر کے اس نے کان میں کچھ بات کہی تو جتنا غلہ سب کو دینے کا تھا اتنا دیے، اس کے علاوہ پھر اور زیادہ دے کر کے اس کا اعزاز کیا اس نوجوان کا. اللہ نے پوچھا کہ یوسف تم سب کو تو برابر دے رہے تھے، اس کو زیادہ کیوں دیے؟ سب کو برابر دے رہے تھے، اس کو زیادہ کیوں دیے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بات یہ ہے کہ اس نے میرے کان میں کہا، اس نے کان میں کہا کہ میں جب بچہ تھا اور جب پر آپ پر الزام لگا تھا تو آپ کی پاکدانی کی گواہی جس بچے نے دی تھی وہ بچہ میں ہی ہوں. تو آپ کے الزام پر آپ کی پاکدامنی کی جو جس بچے نے گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہی ہوں. تو اس کی وجہ سے میرے دل میں اس کے بارے میں جس نے میرے لیے میری پاک دامانی کی گواہی دی تھی اس کی وجہ سے اس کی محبت میرے دل میں آ گئی اور میرے دل نے چاہا کہ میں اس کو نوازوں اور اعزاز کروں، اس لیے میں نے اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دے دیا. پھر اللہ نے فرمایا یوسف جب تمہاری گواہی کوئی دے دے، تمہارے لیے کوئی گواہی دے دے تو تم اس کا اتنا اعزاز اور اکرام کرتے ہو. تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ میرے خدا ہونے کی گواہی دے دے تو میں اس کو نہیں نوازوں گا؟ اور تم نے کتنا دیا ہے؟ تھوڑا دیا ہے، اپنی حیثیت سے دیا ہے، اور میں تو خدا ہوں، میں اپنی حیثیت سے دے دوں گا. تو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی کوئی چیز معمولی چیز ہے، خدا کے ہاتھ سے نوازی جانے والی چیز ہے. ان فضائل کا استظہار اگر رہے گا انشاءاللہ ذکر کے اندر کیفیت بنے گی، دل لگے گا، سب کچھ ہوگا. تو تعداد کو پورا کرنا مقصود نہ ہو بلکہ دل کے اندر اس کیفیت کو پیدا کرنا مقصود ہو. دل نہیں لگ رہا ہے، تھوڑی دیر رکے، خدا کی طرف متوجہ ہوں، مانگے خدا کے پاس، پھر ذکر کرنا شروع کر دے. اس طرح سے محنت و کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائے گی. تو اپنے ذکر کے اندر کیفیت پیدا کرنا. پھر دوسری بات، ذکر کو کیا وہی درمیان میں نے کہا کیا چھوڑا چھوڑ دیا نہیں دوستوں. اس کو استقامت ضروری ہے، پابندی ضروری ہے. پابندی اہتمام کے ساتھ کرنا، پابندیوں کے ساتھ کرنا، چھوڑ پکڑ نہیں کرنا. چھوڑنے کو چھوڑ دو، پکڑنے کو دونوں مت کرو. کبھی چھوڑ دیا کبھی پکڑ لیا.
چھوڑنے کو چھوڑ دو، پکڑنے کو پکڑ لو، یعنی پوری پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر استقامت کے ساتھ کرتے رہو۔ یہ ذکر کا راستہ محنت کا راستہ ہے، چاہے محنت کا راستہ ہے، اس میں محنت کریں گے اللہ ترقی دے گا، اللہ آگے بڑھائے گا۔ میں نے اپنے شیخ کو لکھا ایک موقع پر کہ حضرت ذکر کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟ کہنے لگے یہ اہمیت کی کمی کا نتیجہ ہے، ذکر کی اہمیت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اگر ذکر کی اہمیت ہوگی تو پھر ذکر چھوٹے گا نہیں۔ ابھی ذکر کی پابندی اور ناپابندی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، یہ راستہ تو بہت کھلا ہے اور آگے جانے کا ہے، یہ محنت کا راستہ ہے، آگے بڑھنے کی کوشش ہو، اگلی منزلوں کی تلاش ہونی چاہیے۔ حضرت نے لکھا تھا کہ ابھی تم ذکر کی پابندی نہیں کر رہے، انسان کو تو اگلی منزلوں کی تلاش کرنا چاہیے۔ تو جب دل کے اندر اہمیت آئے گی انشاءاللہ ذکر کی پابندی ہوگی، کیوں میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، آج آپ لوگوں نے میرا دل خوش کر دیا، امید ہے